اشریفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عباس علیہ السلام کی تاریخ میں کیا کردار تھا اور تاریخ اس کے بارے کیا کہتی ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اسلامی تاریخ کی پیشانی پر ایک عظیم ترین رہنما اور بہادر ترین جرنیل کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری اور ان کے تمام فضائل و کمالات کی مثال و نظیر پوری تاریخی بشریت میں نہیں مل سکتی۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام نے جس عزم اور حوصلہ، شجاعت و بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کو بیان کرنے کا مکمل حق ادا کرنا نہ تو کسی زبان کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی کسی قلم میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اسے لکھ سکے۔ جناب عباس علیہ السلام نے اپنے مضبوط ترین ارادہ اور عزم و حوصلہ کے اظہار سے ابن زیاد ملعون کے لشکر کو نفسیاتی طور پر بالکل ایسے ہی بھاگنے پر مجبور کر دیا جیسے انہوں نے میدان جنگ میں تنہا ان ملعونوں کو اپنی تلوار اور شجاعت سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آج تک لوگ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کو مکمل عقیدت اور احترام اور پورے جوش و جذبہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا گیا جو اتنے زیادہ دکھ، درد اور غموں سے چور ہونے کے باوجود ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہزاروں فوجیوں پر اکیلا ہی حملہ کر کے انہیں میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہو۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب بھی حضرت عباس علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے تو ہر سامنے آنے والا موت کے گھات اترتا اور فوجی خوف اور دہشت سے ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے یوں بھاگتے جیسے سب کو یقین ہو کہ موت ان کے پیچھے آ رہی ہے اور ان کی کثرت ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری اور ہر فضیلت اور کمال فقط مسلمانوں کے لیے باعث فخر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان جس کے اندر معمولی سی بھی انسانیت ہے، وہ جناب عباس علیہ السلام کے فضائل اور کمالات پہ ایمان رکھنے پہ فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو جناب عباس علیہ السلام کا عقیدت مند کہنا اپنے آپ کے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خاطر جتنی بھی قربانیاں دیں وہ اس لیے نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام ان کے بھائی ہیں، بلکہ حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا حقیقی امام، خدائی نمائندہ اور عین اسلام سمجھتے ہوئے ان کی خاطر تمام تر مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا اور اپنی جان ان پر قربان کر دی، اور اس بات کا انہوں نے کئی بار اظہار بھی کیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام جب بھی امام حسین علیہ السلام کو پکارتے یا ان کا ذکر کرتے تو انہیں بھائی کے بجائے اپنا مولا اور آقا اور امام کہتے۔ پس ادب کا کوئی ایسا رنگ نہیں جو حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے حق میں اختیار نہ کیا ہو، کوئی ایسی نیکی نہیں جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ کی ہو، کوئی ایسی قربانی نہیں جو انہوں نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور نہ کی ہو۔ اپنی زندگی کے ہر مقام پر حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے وقت کے امام علیہ السلام کا دفاع فرمایا اور ان کی اتباع کی۔ حضرت عباس علیہ السلام اس وجہ سے افضل اور کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ایسا اس لیے تھا کہ اس ہستی کے ساتھ سایہ کے مانند رہتے تھے، جس ہستی کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانان جنت کا سردار قرار دیا ہے، اور جو انبیاء
اور ملائکہ مقربین کا فخر ہے، جو تمام فضیلتوں کا سردار ہے، اور وہ ہستی سید الشہداء کی ذات ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے امام پر، چاہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہو، یا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دور ہو، یا سید الشہداء کا عرصہ ہو، نہ گفتار میں اور نہ ہی کردار اور عمل میں اپنے امام پر سبقت لی، بلکہ وقت کے امام کے محض پیروی اور اطاعت کرنے والے تھے، اور امام کے ساتھ ان کے سائے کے مانند رہتے تھے۔ اور یہ قمر بنی ہاشم تمام فضائل اور کمالات امام حسین علیہ السلام کی نورانی ہستی سے کسب فیض فرماتے تھے، اور امام کے کامل مطیع تھے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ حتیٰ ولادت باسعادت میں بھی اپنے مولا اور آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تابع تھے، کہ امام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی، اور 4 شعبان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب سے عباس علیہ السلام نے دنیا میں آنکھیں کھولی، امیر المؤمنین اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے اطراف دیکھا، اور ان کے مہر و محبت کے سائے میں پروان چڑھے، اور امامت کے چشمے علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ 14 سال زندگی کے جناب امیر کے ساتھ گزارے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں مصروف تھے تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، حالانکہ 12 سال عمر کے نوجوان تھے۔ نوجوانی کے زمانے سے ہی حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی شجاعت اور بہادری کے گر سکھا رکھے تھے۔ جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، انہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ تاریخ نے اس نوجوان کے بعض کرشمے جنگ صفین میں ثبت کیے ہیں کہ آپ جب 12 سال کے تھے، مگر آپ کے بھتیجے جناب قاسم 13 سال کے نہیں تھے، کہ جنہوں نے اپنے چچا کے رکاب میں شجاعت کے وہ جوہر دکھلائے کہ دشمن دنگ رہ گئے، مگر آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوان نہیں تھے جب جنگ بدر اور احد اور خیبر خندق میں نامی گرامی پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں واصل جہنم کر کے پرچم اسلام کو سربلندی عطا کرتے رہے۔ کیا جناب عباس علیہ السلام کے ننہال والے قبیلہ بنی کلاب میں سے نہیں تھے، جو شجاعت و بہادری اور شمشیر زنی میں معروف تھے؟ عباس علیہ السلام شجاعت کے 2 سمندروں کے آپس میں ٹکراؤ کا نام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے جسے باپ کی طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت ملی اور ماں کی طرف سے بنی کلاب کی شجاعت ملی۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔